پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے اشتعال انگیز اور بے بنیاد بیان کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارتی بیان غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ہے۔ پاکستان ذمہ دار ریاست ہے، تمام ادارے قومی سلامتی کے ضامن ہیں۔ کوئی پروپیگنڈا پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو کمزور نہیں کر سکتا۔ مئی 2025 کے تنازع میں پاکستانی افواج نے پیشہ ورانہ صلاحیت اور عزم ثابت کیا۔ بھارت کی قیادت پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی مہم چلا رہی ہے۔ بھارتی قیادت کا اشتعال انگیز رویہ امن و استحکام سے دوری ظاہر کرتا ہے۔ بھارت کو پاکستان پر الزام تراشی کے بجائے ہندوتوا انتہا پسندی کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ پاک فوج کی ساکھ اور ریاستی اداروں پر ملک دشمن بیانیے کے خلاف ڈی جی آئی ایس پی آر کا غیر متزلزل موقف سامنے آ گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ایک شخص مسلسل ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز بیانیاں بنا کر دشمن قوتوں کے مفاد میں پروپیگنڈا چلا رہا ہے۔ اس کی گفتگو میں فرسٹریشن، اشتعال اور ذاتی نفرت واضح ہے، جو اس کے ذہنی رویے اور غیر ذمہ دارانہ سیاست کو ظاہر کرتی ہے۔ اس شخص کے بیانیے کا مرکز فوج کی قیادت کو متنازع بنانا اور ریاستی ڈھانچے میں دراڑ ڈالنا ہے۔ اس کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، مگر اپنی گورننس اور کارکردگی پر بات کرنے کی بجائے فوج پر مستقل حملے کرنا اس کی سیاسی حکمت عملی بن چکی ہے۔ جھوٹ اور منافقت تحریک انتشار کا وتیرہ بن چکا۔ 9 مئی سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا، وزیر اطلاع عطا تارڑ کا کہنا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے درست کہا، یہ انتشاری روز فوج اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مارکہ حق میں جیتنے والی فوج کو بدنام کر کے دشمن کے بیانیے کو فروغ دے رہے ہیں۔ شخصیت پرستی اور سیاسی مفاد کی خاطر یہ ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر برائے ریلوے حنیف عباسی نے کہا، بانی پی ٹی آئی سے جیل برداشت نہیں ہو رہی، انتشار پھیلا کر ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ افواج پاکستان کے خلاف سازشیں ناقابل قبول ہیں، پی ٹی آئی کے بیانیے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈا کسی صورت قبول نہیں۔ ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ ترک کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس بولے، ایک جماعت شہرت کا بیانیہ لے کر چلتی ہے، الیکشن میں اس جماعت کا بیانیہ سب نے دیکھ لیا، عوام نے تصادم کی سیاست مسترد کر دی۔ سرفراز بگٹی مزید بولے کہ بلوچوں کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا، دہشت گرد قوم پر اپنا نظام مسلط نہیں کر سکتے۔ بلوچستان میں صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، یہ جنگ صرف سیکیورٹی فورسز کی نہیں۔ پاکستان نازک دوراہے پر ہے، کسی سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایم کیو ایم ملک کی حرمت، وقار اور عزت کے لیے کھڑی ہے۔ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے، امید ہے حکومت پاکستان مخالف چلائی جانے والی غیر ملکی مہم کو احتیاط سے دیکھے گی۔ مصطفیٰ کمال بولے، پی ٹی آئی کے بانی اور اس کے لوگ دنیا بھر میں فوج کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ فوج کسی ایک پارٹی کی نہیں، پورے ملک کی ہے۔ ہم سب کو فوج اور اس کے سربراہ پر فخر ہے۔ فاروق ستار نے کہا، ملک اور ملکی اداروں کے خلاف بیانیہ ذہنی مریض کا ہو سکتا ہے، باشعور شخص کا نہیں۔ پی ٹی آئی کے دوست اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے اہم ملاقات۔ ملک کی موجودہ سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے پارٹی سربراہ کو حکومتی کارکردگی سے بھی آگاہ کیا۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھیں۔ پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط کی منظوری کا امکان۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل ہوگا۔ پاکستان کو آئی ایم ایف قرض پروگرام کے تحت 1 ارب ڈالر ملیں گے۔ کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں پاکستان کو 20 کروڑ ڈالر جاری کیے جائیں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 14 اکتوبر کو سٹاف لیول معاہدہ ہوا تھا۔ انڈونیشیا کے صدر کل 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورہ پاکستان اور انڈونیشیا کے سفارتی تعلقات کے 75 سالہ جشن کے موقع پر ہو رہا ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر بھی صدر سے ملاقات کریں گے۔ دورے میں تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، صحت، آئی ٹی، موسمیات، تعلیم و ثقافت پر تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا برطانیہ کا دورہ۔ برطانوی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ وزیر داخلہ برطانوی ہائی کمشنر کے سامنے معاملہ پہلے ہی اٹھا چکے۔ محسن نقوی پی ایس ایل 11 کی لانچنگ تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा, प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। पाकिस्तान को जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी का पैदावारी मरकज़ बनाने का अज़्म तुर्किया जंगी ड्रोन तैयार करने के लिए पाकिस्तान में मराकज़ कायम करेगा। तुर्क स्टेल्थ और जदीद ड्रोन पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में शमूलियत की भी पेशकश की। तुर्किया खुफिया जंगी सलाहियतों और तवील परवाज करने वाले ड्रोन्स असेंबलिंग के लिए पाकिस्तान बरामद करेगा। मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत तुर्किया पाकिस्तानी बहरिया के लिए जदीद बहरी जंगी जहाज भी तैयार कर रहा है। इक़दाम का मकसद मशरिक़ वस्ती और बैनुल अक़वामी दिफाई मंडियों तक रसाई हासिल करना है। परफॉर्मेंस में सिंध का मुकाबला किसी सूबे से नहीं पूरी दुनिया से है। सिंध हुकूमत किसानों पर 56 अरब रुपए खर्च कर रही है। दुनिया का सबसे महंगा इलाज सिंध हुकूमत मुफ्त कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने खुली कचहरी से खिताब किया। 1 माह में टंडोवाला यार से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहा, मुनशियात का खातिमा पूरे मुल्क के लिए चैलेंज बन चुका है। मुनशियात फरोश के लिए कोई छूट नहीं, इबरतनाक सजा दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 21 दिसंबर को मुल्क भर में धरना देने का ऐलान। बोले, लाहौर में बल्दियाती कानून के खिलाफ मुजाहिरे में ये पहले एक्ट लाते हैं, फिर इसे चैलेंज करके कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं। पंजाब का बल्दियाती एक्ट काला कानून है। ये कानून शहरों का और यूनियन कौंसिल का हक भी खा रहा है। यहाँ चचा वज़ीर आज़म और भतीजी वज़ीर आला है। पॉलिटिकल वर्कर 40-40 साल मेहनत करता है, लेकिन कभी पार्टी का सरबराह नहीं बन सकता। हमने मिलकर इस निज़ाम का खात्मा करना है। ट्रांसपोर्टर्स का आज रात से तमाम पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। लाहौर में इंटरसिटी, मिनी मज़दा, गुड्स, स्टाफ कैरियर, ट्रांसपोर्ट तंजीमों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पोल्ट्री एसोसिएशन का भी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। ट्रैफिक जुर्मानों में हालिया इजाफे का कानून हर सूरत वापस लेने का मुतालबा। सिंधी सकाफत को उजागर करने का दिन। मोहब्बत, अमन, रवादारी, मेहमान नवाजी सिंधी कल्चर की पहचान। कल्चर डे पर सिंध भर में रिवायती जोश व खरोश, मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और तकरीबात, रिवायती नगमों पर रक्स। ज़िला बदीन में अजरक से बने 40 फीट लंबे झंडे को लहराया गया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कल्चर डे पर सिंध समेत पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, सिंधी सकाफत पाकिस्तान की मुतनव्वे सकाफती गुलदस्ते में खुश रंग फूल है। हमारी सरजमीन ने दुनिया को अमन, मोहब्बत और इल्म दिया। पाक बहरिया के जहाज़ यमामा का बहिरा अरब में इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन। 1500 किलोग्राम मुनशियात जब्त कर लिया। SPR के मुताबिक मुनशियात की मालियत तकरीबन 30 लाख अमरीकी डॉलर है। इंसदाद मुनशियात कार्रवाइयाँ पाक नेवी के पुख्ता अज़्म का वाज़ेह सबूत है।